خواتین و حضرات، جناب فہیم شناس کاظمی، ایک اور اردو ادب کا بڑا نام، اظہر جاوید صاحب کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اظہر جاوید کی نظم اور غزل دونوں میں تغزل کی روح گرم ہے۔ ان کا ہر شعر، ہر مصرع سچائی کی زرتار روشنائی سے سرے کرتاس کو جگمگاتا ہے۔ ان کے دکھ ذاتی ہوتے ہوئے بھی محسوساتی سطح پر عوامی ہو جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب کی انفرادیت، سادگی اور کھرا پن، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ محسوسات اور کیفیات کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کے تمام سلسلے دل سے جا ملتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ انہوں نے معروفوں کے لیے شاعری کی یا شاعری کی وجہ سے معروفوں سے ملے، مگر اس مجموعے کے سرسری مطالعے سے اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا محور حسن و جمال ہے، جس کا قرب انہیں تڑپاتا بھی ہے اور گرماتا بھی ہے، اور جس کا ہجر ان کی زندگی میں اداسیوں کے رنگ بھرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اظہر جاوید کے ہاں مجاز سے حقیقت اور حقیقت سے حقیقت اولا تک کا کربناک سفر ہے۔ کیا بات ہے! اور اس سفر میں بابا بلے شاہ، شاہ حسین کی روح کا درد لہجے کا رچاؤ کھلا ہوا ہے۔ اسی کیفیت کی ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا پروفیسر لبنہ منظر صاحبہ سے، آپ کی تعلیم کے ساتھ۔ بہت شکریہ تاشف بھائی۔ اس نظم کا عنوان ہے غلام فرید دل اتھے دیے غلام فرید دل اتھے دیے۔ باقی اردو میں عقل کی باتیں، عقل کے قصے، عقل کے تانے بانے۔ عقل کی باتیں، عقل کے قصے، عقل کے تانے بانے، اب تک کس نے سلجھائے ہیں آئے لاکھ سیانے۔ تو نے سچ تو کہا ہے سائیں، لیکن کون یہ مانے۔ تو نے سچ تو کہا ہے سائیں، لیکن کون یہ مانے۔ غلام فرید دل اوتھے دیے جتے اگلا قدر پہچانے۔ دل ایک ضدی بالک خواجہ، کب یہ بس میں آئے۔ یہ نٹ کھٹ جب ہٹ پر آئے، رنگ عجب دکھلائے۔ اس کی ہر ایک بات الٹ ہے، کب جانے کیا ٹھانے۔ غلام فرید دل اوتھے دیے جتے اگلا قدر پہچانے۔ تو دانا تو عقلوں والا، تو یہ بات نہ سمجھا۔ دل کے بدلے دل لینے کا کب ہوتا ہے سودا۔ کون اچانک بھا جائے گا، رب کی رب ہی جانے۔ غلام فرید دل اوتھے دیے جتھے اگلا قدر پہچانے۔ پیار محبت چاہت راحت سب ہونی کے کھیل، کب ہوگا سنجوگ دلوں کا جانے کب ہو میل۔ دل کے ہاتھوں خار ہوئے ہیں پل بھر میں فرزانے۔ غلام فرید جتھے اگلا قدر پہچانے۔ دل جھلا ہے دل بیچارہ، دل ہے کرما مارا۔ دل جھلا ہے دل بیچارہ، دل ہے کرما مارا۔ دل کو تو ہی تھپکی دے دے، دل کو دے پچکارا۔ خالی جھولی میں بھر دے تو سارے عشق خزانے۔
خالی جھولی میں بھر دے تو سارے عشق خزانے، اس پتھر کو موم بنا دے، اس پتھر کو موم بنا دے، کر دے کرم سہانے۔ جور جفا وہ چھوڑ کے مرشد آئے ہمیں منانے، ہم جیسا پھر کوئی بھی پاگل گائے نہ ایسے گانے۔ غلام فرید دل اوتھے دیئے جتے اگلا قدر پچھانے۔ شکریہ۔ کون کہتا ہے کہ یہاں تعلیم نہیں ہوتی؟ اردو ہی نہیں، پنجابی کی بھی دی جاتی ہے۔ آخر تک آپ نے بالکل صحیح کر دیا پنجابی میں، خوش کی تئی۔ خواتین و حضرات، مشہور شاعر، نقاد اور نثر نگار، آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی جسے لوگ نہیں جانتے اسے کتنے بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں، صرف ہم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا ایک مضمون اظہر جاوید کی نظمیں، اس سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کہی کے کرب نے اظہر جاوید کی نظموں میں فریاد کی ایک ایسی پرخلوص لے پیدا کر دی ہے جو پڑھنے والے کے دل کو مٹھی میں لے کے ہولے ہولے دل کو دباتی ہے۔ نظریاتی، معاشرتی اور اخباری موضوعات پر لکھی گئی نظموں کے ڈھیر میں اظہر جاوید کی نظمیں اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہیں اور انہیں اس ڈھیر سے بآسانی علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ دل سے نکلنے والی بات کی ایک آسان سی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ گفتگو کے انداز میں ادا ہوتی ہے، پٹی ہوئی تشبیہوں، پامال استعاروں اور پیش پا افتادہ لفظی ترکیبوں کا سنگھار کر کے نہیں آتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غم کی شدت اگر کم ہو تو نظم کو لفاظی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن غم گہرا ہو تو وہ سہل ممتنع میں ادا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات اسے ہے، بیساکھیوں کی ضرورت نہیں کیا پڑتی۔ بات ہے، واہ واہ واہ، سچی بات ہے، واہ۔ غلام محی الدین صاحب، ایک اور بڑا نام، اظہر کی نظموں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اظہر جاوید کی نظم بلا شبہ غزل سے بھی کہیں زیادہ مؤثر اور متاثر کن ہے۔ اچھی نظم کا سب سے زیادہ اہم وصف یہی ہے کہ پڑھنے والا اس کے حصار میں آ جائے اور اس کا اختتام اس کو چونکا دے۔ یہ بس اظہر جاوید کی نظم میں پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہم اظہر جاوید کی شاعری کا سب سے زیادہ غالب، پر اثر اور مضبوط حوالہ جاننے کی کوشش کریں تو بلا شبہ مسافت، در بدری اور اپنے گھر کے لیے تڑپ ہے، جو ان کی زندگی کے تجربات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دل سوزی کا عکس ہے۔ دو شعر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شام ہوئی سب بنجارے، سب پنچھی گھر کو لوٹ چلے۔ شام ہوئی سب بنجارے، سب پنچھی گھر کو لوٹ چلے، کاش کوئی میرا بھی گھر ہو، کاش کبھی گھر جاؤں میں۔ شام ہوئی سب بنجارے، سب پنچھی گھر کو لوٹ چلے، کاش کوئی میرا بھی گھر ہو، کاش کبھی گھر جاؤں میں۔ اور کس کے کاندھے پر سر رکھ کر آنسو آج بہاؤں میں۔ کس کے کاندھے پہ سر رکھ کر آنسو آج بہاؤں میں، بھرے پرے اس شہر میں اظہر کس کو حال سناؤں میں۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی میں محترمہ الماس شبانی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج ایک پہلے ہی میں آپ کو محتاط کر دوں کہ یہ نظم وہ ترنم سے نہیں سنائیں گی اور اس کی ذمہ داری میرے سر جاتی ہے کہ وہ وقت کا ہمیں وقت نہیں مل سکا، مناسب وقت نہیں ملا تیاری کے لیے، لیکن بہت خوبصورت پڑھتی ہیں تحت اللفظ میں نظم سماعت فرمائیے آپ کی تالیوں کے ساتھ۔ الماس شبانی۔
شکریہ تاش بھائی، مجھے ترنم سے پڑھنے کی چھٹی دینے کا بھی میں بہت پریشان تھی۔ تو یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے انکہی باتیں۔ ہواؤ تم تو اس کی رازداں ہو، اس سے یہ کہنا، ہواؤ تم تو اس کی رازداں ہو، اس سے یہ کہنا، محبت میں کبھی کچھ مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ جب اظہار کے سارے وسیلے کپ کپاتے ہیں، کہ جب لفظوں کو اندازے تکلم بھول جاتا ہے، کہ جب شعروں کو احساس ترنم بھول جاتا ہے، کہ جب آنکھوں کو ابلاغ تبسم بھول جاتا ہے، یہ سارے سلسلے، یہ واسطے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر خاموشیاں چاہت کے سپنے بننے لگتی ہیں، تو پھر سرگوشیاں کچھ اور نغمے سننے لگتی ہیں، خیالوں میں وفاؤں کے نئے عنواں ابھرتے ہیں، تمناؤں کے گلشن دم بدم ایسے نکھرتے ہیں کہ جیسے پھول کوئی پیار کا پھر کھل گیا ہوگا، کہ جیسے انکہی باتوں کو لہجہ مل گیا۔ خواتین و حضرات، یہ کم ہی ہوتا ہے کہ خوبصورت گانے والا یا گانے والی طیب میں بھی اس خوبصورت سے ادائیگی کر سکے، تو نماز کے لیے ایک بار پھر تالیاں۔ خواتین و حضرات، اظہر جاوید کے شعری مجموعے غمیش گر نہ ہوتا کو کاغذ کے پرزوں اور پرچیوں سے لے کر کتاب کی صورت تک ڈھالنے میں کئی گناہ گاروں کے نام آتے ہیں۔ اس کی ابتدا ایک ہی خاندان کے 4 افراد نے کی، محترمہ لبنہ جاوید، ڈاکٹر روبینہ طاہر، جناب طاہر منظور اور جناب جاوید منظور۔ یاد رہے کہ یہ خاندان ایک اعتبار سے اظہر جاوید کا خاندان بھی تھا۔ یہ ایک اور طویل کہانی ہے کہ اظہر جاوید کی شاعری میں گھر کی ایسی شدید خواہش کیوں ہے اور اس قدر دربدری کا احساس کیوں موجود رہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس کا گھر نہیں تھا، مکان تھے جہاں وہ جا سکتا تھا اور شب بتا سکتا تھا، لیکن گھر نہیں تھا۔ اور یہ ایک ایسا المیہ تھا اس کی زندگی کا۔ مجھے وہ بات ایک یاد آ گئی اپنے حوالے سے، 5.5 سال 4.5 سال، خدا جانے کون سا صحیح ہے، جب میری آخری ملاقات ہوئی تھی تو وہ 2 ماہ یہاں 2005 میں میرے پاس رہ کے گئے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھے اپنے گھر لے جائیں، رہنے کے لیے، نہ صحیح چائے کی پیالی کے لیے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو کرب تھا وہ ابھی تک میرے دماغ سے محو نہیں ہوتا، کہ شام جب ہوئی اور مجھے جانتے ہوئے کہ اب وہ وقت آنے آ گیا ہے جب اس کی تکلیف میں اضافہ شروع ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے میں نے اجازت مانگنی شروع کر دی، لیکن اجازت مانگتے مانگتے دیر ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو کرب تھا وہ چھا چکا تھا۔ وہ چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ روتا ہے۔ وقت میرے سامنے ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ایک بار پھر ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ سے کہ میری تمام حماقتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جو دل چاہے صلاح دیجیے۔ تشریف لائیے، آپ کی تعلیم۔ یہ نظم جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اس کا عنوان ہے اعتراف۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم نے اس وقت مجھ کو تھاما تھا، زندگی مجھ سے جب گریزاں تھی۔ کیا بات ہے۔ ایک پرہور کرب تاری تھا، موت آنگن میں یوں غزل خواں تھی۔
کیا بات. غم کی یورش تھی دل کی دنیا میں، ہر مسرت بھی مجھ سے لرزاں تھی. تم نے اس وقت مجھ کو تھاما تھا، زندگی مجھ سے جب گریزاں تھی. ایک پرحال کرب تاری تھا، موت آنگن میں یوں غزل خواں تھی. غم کی یورش تھی دل کی دنیا میں، ہر مسرت بھی مجھ سے لرزاں تھی. میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. تم نے رکھا تھا میرے زخموں پر، تم نے رکھا تھا میرے زخموں پر اپنی چاہت کا پیار کا مرہم. تم نے اس دھوپ میں بھی ساتھ دیا، چھوڑ دیتی ہے گل کو جب شبنم. صرف میرے سکون دل کے لیے تم نے چھیڑی وفاؤں کی سرگم. تم نے رکھا تھا میرے زخموں پر اپنی چاہت کا پیار کا مرہم. تم نے اس دھوپ میں بھی ساتھ دیا، چھوڑ دیتی ہے گل کو جب شبنم. صرف میرے سکون دل کے لیے تم نے چھیڑی وفاؤں کی سرگم. میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. تم کہ جو شفقتوں کا روپ بھی ہو، تم کہ جو رحمتوں کا نور بھی ہو، تم کہ جو چاندنی کا پرتو ہو، تم بہاروں کا ایک سرور بھی ہو. تم کہ جو شفقتوں کا روپ بھی ہو، تم کہ جو رحمتوں کا نور بھی ہو، تم کہ جو چاندنی کا پرتو ہو، تم بہاروں کا ایک سرور بھی ہو. آج بھی زندگی کا مرکز ہو، بھائی واہ. آج بھی زندگی کا مرکز ہو، کل کی صورت اگرچہ دور بھی ہو. آج بھی زندگی کا مرکز ہو، کل کی صورت اگرچہ دور بھی ہو. میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ. خواتین و حضرات، کتاب کی اشاعت میں ایک دو اور کردار جو بہت اہم ہیں، جو پبلشر ہیں الہم پبلیکیشنز کے جناب صفدر حسین اور فیض صاحب کی صاحبزادی اور مشہور آرٹسٹ محترمہ سلیمہ ہاشمی، جنہوں نے ان کی کتاب کا کور بنایا. اور سب سے بڑے سزاوار ہیں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب، اردو زبان و ادب کے فاضل استاد اور دنیا اردو ادب کا معتبر ترین نام ہے. اس وقت پاکستان میں میرے علم کے مطابق 2 لوگ جنہیں اردو ادب میں حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اس میں 2 نام بہت سامنے آتے ہیں، ڈاکٹر خورشید رضوی اور ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب. اور خواجہ زکریا صاحب سے میری تازہ ترین ملاقات میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جہاں کہیں اٹکتا ہوں تو میں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے رجوع کرتا ہوں. تو یہ خورشید رضوی صاحب کا مرتبہ بلند کرتی ہے یہ بات. خواجہ زکریا صاحب ازہر کو جدید رومانی شاعر قرار دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا عہد رومانیت کا دشمن عہد ہے. روزمرہ کے حالات سنگین حقائق کو اتنی شدت سے سامنے لاتے ہیں اور بنیادی ضروریات کے حصول کی تگدو اس طرح ہمیں اسیر کر لیتی ہے کہ رومان اور رومانیت اور جذبات گھٹ کے رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے ہاں کچھ عرصے سے کوئی شاعر رومان پیدا ہی نہیں ہوا. اظہر جاوید سیاسی اعتبار سے بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، لیکن شاعری کو اس رنگ میں زیادہ ملوث نہیں کیا. اظہر جاوید کو اختر شیرانی، ساحل الدھیانوی، ابن انشا، فیض اور فراز کی شاعری پسند تھی. قدرت نے انہیں رومانی مزاج عطا کیا تھا اور روحانی دنیا میں رہنا پسند کرتے تھے. حقائق کی دنیا انہیں بار بار بلاتی تھی، مگر وہ رومانی دنیا کے باغ براق میں زندگی گزارنا پسند کرتے تھے. بعض رومانی شاعر کسی ایک کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ایسا عموماً ناکام محبت میں ہوتا ہے. ایسے رومانی شعراء بھی ہیں جن کا ایک ساجن نہیں ہوتا بلکہ ہر قریب آنے والا ساجن کا روپ دھار لیتا ہے. غمیش گر نہ ہوتا کہ رومانی شاعری ہمیں ایک ایسے ہی شاعر سے متعارف کرواتی ہے. شکل دیکھ لیجیے ذرا. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میں جناب احمد شہبار سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نظم بہت دنوں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. بہت زور تالیوں کے ساتھ احمد شہبار سے.
سامعین، میرا جناب اظہر جاوید سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں رہا، صرف ان کی خوبصورت شخصیت کے بارے میں رفتہ رفتہ میں تاشی بھائی سے سنتا رہا، لیکن آپ سب کو دیکھ کر یہاں اور ان کی اس تصویر کو، اس بہترین تقریب کو دیکھ کر صرف ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ انسان کتنا بھی پس پردہ رہ کے کام کرے، پھول کی خوشبو کبھی چھپ نہیں سکتی، اور نہ کبھی انسان کتنی کاوشوں کے بعد بھی کسی بھی انسان کے خلوص کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ آپ کی یہاں موجودگی اس چیز کو ویلیڈیٹ کرتی ہے۔ ایک نظم کی اظہر جاوید کی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نظم کا انتخاب کچھ اس لیے کیا کہ اس سے تھوڑا سا کچھ اپنے اندر جھانکنے کا بھی سلسلہ پیدا ہوا کہ بہت دنوں سے کوئی شعر بھی نہیں لکھا، بہت دنوں سے کوئی شعر بھی نہیں لکھا، بہت دنوں سے کسی یاد نے ستایا نہیں، بہت دنوں سے کوئی شعر بھی نہیں لکھا، بہت دنوں سے کسی یاد نے ستایا نہیں، نہ کوئی درد کا تحفہ نہ رنج کی سوغات، نہ کوئی درد کا تحفہ نہ رنج کی سوغات، بہت دنوں سے کوئی زخم دل پہ کھایا نہیں۔ یہ کیا ستم ہے بھلایا ہے دوستوں نے مجھے، کہیں سے سنگ ملامت بھی کوئی آیا نہیں۔ یہ کیا ستم ہے بھلایا ہے دوستوں نے مجھے، کہیں سے سنگ ملامت بھی کوئی آیا نہیں، کسی نے پھر کوئی الزام بھی نہیں بخشا، کسی نے پھر کوئی الزام بھی نہیں بخشا، وفا کا گیت کوئی میں نے بھی تو گایا نہیں، وفا کا گیت کوئی میں نے بھی تو گایا نہیں، اور بہت دنوں سے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا، مجھے تو اب کسی تعبیر کی طلب ہی نہیں، نہ کوئی شوق نہ خواہش کہ میں بنوں رانجھا، دل ہضیم میں کسی ہیر کی طلب ہی نہیں۔ عجیب، بہت دنوں سے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا، مجھے تو اب کسی تعبیر کی طلب ہی نہیں، نہ کوئی شوق نہ خواہش کہ میں بنوں رانجھا، دل ہضیم میں کسی ہیر کی طلب بھی نہیں۔ عجیب پھیکے سے بے کیف دن گزرتے ہیں، اداسیوں کے کئی نقش یوں بھرتے ہیں، کہ جیسے کوئی تعلق نہ ہو زمانے سے، کہ جیسے کوئی تعلق نہ ہو زمانے سے، کہ جیسے خوف سا آتا ہو مسکرانے سے۔ عجیب پھیکے سے بے کیف دن گزرتے ہیں، اداسیوں کے کئی نقش یوں بھرتے ہیں، کہ جیسے کوئی تعلق نہ ہو زمانے سے، کہ جیسے خوف سا آتا ہو مسکرانے سے، کہ جیسے لطف سا ملتا ہو دل جلانے میں، کہ جیسے لطف سا ملتا ہو دل جلانے سے، کہ جیسے کچھ بھی نہ ہو اور کچھ ہوا بھی ہو۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ اگر روحیں واقعی پھر رہی ہوتی ہیں تو یقیناً بہت خوش ہوتی۔ خواتین و حضرات، اظہر جاوید، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ حالات کا ستایا ہوا ہے۔ عموماً زندگی میں اسے کہیں ٹک کے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، گھریلو مسائل کو سلجھا نہیں پاتا، ان سے گریز کر کے ادب و شعر اور تخیل و رومان کی دنیا میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ پناہ اول تو ملتی نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو کسی نہ کسی بہانے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جنم جنم کا بنجارہ ہوتا ہے، بے سکونی ہی سے سکون دیتی ہے، اور غمیش کرنا ہوتا کہ شاعر دکھ، درد، ملال، تنہائی، ناکامی، محرومی
और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।